اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے قیمتی وقت کا بہترین استعمال کر رہے ہوں گے۔ آج ہم جماعت چہارم کی اسلامیات کے باب صوم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدا کریں گے۔ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، عمل، اسوہ حسنہ اور حیات طیبہ کے مختلف پہلو ہیں، جن پر عمل ہی مسلمانوں کے لیے ہدایت اور بخشش کا ذریعہ ہے۔ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں پہلا سبق نزول وحی ہے۔ نزول کا مطلب ہے نازل کیا گیا، اور وحی سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام جو وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اپنے نبیوں اور رسولوں پر نازل فرماتا ہے۔ اس سبق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کے نزول کا مکمل واقعہ، نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اور اس حالت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ اور تسلی کے انداز کو بیان کیا گیا ہے۔ آئیں اب سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر جبل نور نامی ایک پہاڑ واقع ہے۔ اس پہاڑ میں ایک غار ہے جسے غار ہرا کہتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کی خاطر اکثر غار ہرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ یہ جو پہاڑ جو آپ سے تصویر میں نے شیئر کی ہے، یہ جبل نور ہے جس میں غار ہرا واقع ہے۔ یہ ایک بلند و بالا پہاڑ ہے، اور جو بھی لوگ عمرے یا حج کی نیت سے مکہ جاتے ہیں وہ غار ہرا کی زیارت کے لیے بھی جاتے ہیں۔ جبل نور کے اوپر ایک تنگ سا راستہ ہے اور غار ہے جس کو غار ہرا کہتے ہیں، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کئی راتیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات پیش کی۔ بچوں، جو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل کی گئی وہ کس سورت کی تھی؟ سورۃ العلق کی، اور ان کا ترجمہ کیا ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھیے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ بچوں، ان آیات کا کیا مفہوم ہے اور اس سے آپ کو کیا سمجھ آئی ہے کہ جب یہ پہلی 5 آیات، ان میں پہلے اقرا کا کیا مطلب ہے کہ پڑھ، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اس سورت کا پہلا لفظ ہی علم، فکر اور جستجو کی طرف دعوت دینے والا کلمہ ہے۔ یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کی ہر تخلیق پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے، کیونکہ یہ غور و فکر ہی انسان کو اللہ کے نزدیک لے جاتا ہے اور اسے خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات میں علم کی فضیلت اور اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ ان آیات کے نزول سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں علم حاصل کرنے کی کتنی اہمیت ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام کی شروعات ہی اس سے کی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھیے۔ اسی لیے کہا گیا کہ عالم اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید میں بھی بار بار علم کی فضیلت اور غور و فکر کرنے پر زور دیا گیا ہے۔
اس لیے زندگی میں سیکھنے کا عمل ہماری پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ اب آگے سے ریڈنگ شروع کرتے ہیں۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ان آیات کو سن کر گھر تشریف لائے اور اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، مجھے چادر اڑا دو۔ اب اس بات میں کیا مطلب ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ گھبرا اس لیے گئے۔ گھبرانے کی کیا وجہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو گھبراہٹ طاری ہو گئی، کیونکہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ایک بہت بڑی ذمہ داری کا کام تھا۔ اور آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کا آغاز کیا تو اس وقت عرب میں جہالت کا دورہ تھا اور لوگوں میں بت پرستی عام تھی۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گھبراہٹ ہوئی کہ وہ اللہ کا پیغام ایسے جاہل لوگوں میں کیسے پہنچائیں گے، لیکن اس موقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ بڑھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا سکون کرنے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا واقعہ سنایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے عرض کیا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، ضرورت مندوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں، غریبوں اور یتیموں اور بیواؤں کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کے نقصان سے بچائے گا۔ اس گھبراہٹ کے موقع پر بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا نہیں چھوڑا اور آپ کو تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو یہ ذمہ داری سونپی ہے تو وہ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر تنہا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی مکمل خیال رکھتے ہیں۔ آپ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، ضرورت مندوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں، غریبوں اور یتیموں اور بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کی حفاظت کرے گا اور برے لوگوں کی برائی اور شر سے اور نقصان سے آپ کو بچائے گا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ بن نوفل تورات کے عالم تھے۔ سارا واقعہ سن کر کہنے لگے، یہ تو وہی ناموس ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ جب ورقہ بن نوفل نے یہ سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی پورا واقعہ سنا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا کرتا تھا، کہ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ کو وطن سے نکال دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میرے ہی لوگ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ انہوں نے کہا، ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو بھی اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام لے کر آیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں تو اسے اذیت دی گئی۔ اگر میں اس وقت زندہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور مدد کروں گا۔ مگر اس واقعے کے کچھ عرصے کے بعد ہی ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا، لیکن ان کی کی گئی پیشن گوئی درست ثابت ہوئی اور مکہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت اسلام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید مخالف ہو گئے اور آپ کو بے حد اذیتیں دے کر ہجرت پر مجبور کر دیا۔ یہ ان واقعات دعوت اسلام کے بعد پیش آنے والے واقعات کے بارے میں آپ اپنے اگلے اسباق میں پڑھیں گے، لیکن ان سب باتوں میں جو امپورٹنٹ بات تھی وہ یہ کہ ورقہ بن نوفل کی یہ پیشن گوئی اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر پہلے نازل کی گئی تمام الہامی کتابوں میں موجود ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی خاتم النبیین یعنی آخری نبی ہیں۔ اس کے بعد بھی وحی کا سلسلہ جاری رہا، مختلف صورتیں یا آیات حسب ضرورت حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوتی رہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت فرما گئے تب بھی یہ سلسلہ جاری رہا اور تقریباً 23 سال کے عرصے میں پورا قرآن پاک نازل ہوا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے آغاز سے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا شروع کر دیا۔ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائیں۔ تو بچوں، ہم نے اس سبق میں یہ دیکھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ گھبرا گئے اور اسی حالت میں گھر تشریف لائے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر آپ کو تسلی دی۔ دوسری جو بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل کی گئی اس کی ابتدا ہی لفظ اقرا سے ہوئی، یعنی پڑھ۔ تو اس لفظ سے ہمیں علم کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے، اور اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں علم کی حصول کو کتنی زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا، آپ نے اچھے طریقے سے اس کو سمجھ لیا ہوگا۔ اپنے گھروں میں بھی ایک دفعہ اس کی ریڈنگ کریں اور آپ کو انشاءاللہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ تو اب اس کی مشق کی طرف ہم آتے ہیں۔ اس کی مشق میں پہلا جو ہمارا کوشچن ہے وہ ہے مندرجہ ذیل کے سوالات کے مختصر جواب لکھیے۔ سوال نمبر 1 ہے، غار حرا کہاں واقع ہے؟ مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر جبل نور نامی پہاڑ میں ایک غار ہے جسے غار حرا کہتے ہیں۔ ابھی آپ کو میں نے لیسن کے دوران بھی بتایا کہ یہ ایک بلند و بالا پہاڑ ہے۔ اس پر ایک تنگ سا غار بنا ہوا ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر عبادت کی غرض سے تشریف لے جایا کرتے تھے، اور یہ مکہ سے تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کیوں جایا کرتے تھے؟ اس کا جواب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں عبادت کے لیے جایا کرتے تھے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کے پاس لے کر گئیں؟ اس کا جواب ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں۔ سوال نمبر 4 ہے، ورقہ بن نوفل کس کتاب کے عالم تھے؟ اس کا جواب ہے ورقہ بن نوفل تورات کے عالم تھے۔ ہمارا یہ مختصر سوالات کا سلسلہ ختم ہوا۔ اب ہم تفصیلی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ اس میں 2 سوالات دیے ہوئے ہیں۔ پہلا سوال ہے، پہلی وحی میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ارشاد فرمایا؟ صرف ترجمہ لکھیں۔ پہلی وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات نازل کی گئیں، جن کا ترجمہ یہ ہے: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھیے جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھیے، آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ ان آیات میں تعلیم، علم کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، اور اسلام میں علم کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے، اور قرآن مجید میں جو علم حاصل کرنے اور غور و فکر کرنے پر زور دیا گیا ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ علم کتنا امپورٹنٹ ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، پہلی وحی نازل ہونے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کن الفاظ میں تسلی دی؟ اس کا جواب ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے عرض کیا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، ضرورت مندوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں، غریبوں، یتیموں اور بیواؤں کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کے نقصان سے بچائے گا۔ اس میں حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی بڑی ذمہ داری سونپی ہے تو وہ کبھی بھی آپ کو مشکلات میں تنہا نہیں چھوڑے گا، اور دشمنوں کے شر اور برائی سے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائے گا۔ اب ہمارا نیکسٹ جو کوشچن ہے وہ ہے خالی جگہ، نیچے دیے گئے فقرات مکمل کیجیے۔
वही का सिलसिला तकरीबन डैश साल तक जारी रहा। कितने साल तक जारी रहा था वही का सिलसिला? तकरीबन 23 साल तक जारी रहा। इसका नंबर 2 है, वर्का बिन नौफिल ने कहा ये तो वही नामूस है जिसे अल्लाह ताला ने डैश पर नाजिल किया था। वर्का बिन नौफिल ने कहा ये तो वही नामूस है जिसे अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल किया था। सेकंड ब्लैंक में आएगा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। नंबर 3 पर है, हज़रत खदीजतुल कुबरा ने कहा अल्लाह की कसम अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। तीसरी खाली जगह पर में क्या लफ्ज़ आएगा? तन्हा। अल्लाह ताला हज़रत खदीजतुल कुबरा ने कहा अल्लाह की कसम अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। अब इसका है दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए। पहले है नंबर 1 है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई। हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 इसमें से हमने दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। पहला है गारे हिरा में, नंबर 2 गारे सोर में, नंबर 3 सहने काबा में और नंबर 4 है कोहे तूर पर। अब ज़रा आप लोग मुझे बताएंगे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। गौर से और ध्यान से देखें। 1 है गारे हिरा में, 2 गारे सोर में, 3 सहने काबा में, 4 कोहे तूर पर। गुड। हमारा सही आंसर क्या है? गारे हिरा में, ऑप्शन नंबर 1। नंबर 2 है इसका, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक हुई। 1 23 साल, 2 30 साल, 3 40 साल, 4 50 साल। इस स्टेटमेंट के भी हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमने इसमें से करेक्ट वन ढूंढना है। तो आप मुझे बताएंगे कि कौन सा है इसमें सही जवाब है? 40 साल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही कितनी उम्र में नाजिल हुई थी? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल थी। नंबर 3 है, पहली वही में पहली 5 आयात थी। अब ये सूरतों के नाम ऑप्शंस के तौर पर नीचे दिए गए हैं। नंबर 1 सूरतुल फलक की, नंबर 2 सूरतुल नास, नंबर 3 सूरतुल फलक की और नंबर 4 है सूरतुल हश्र की। कौन सी पहली 5 आयात थी? हमने लेसन में पढ़ा है सूरतुल अलग की। गुड। और उसमें क्या बताया गया था? उसमें इल्म की फजीलत के बारे में बताया गया था। अच्छा प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको सबक की समझ आ गई होगी। अब आप अपने तौर पर इसकी अलग से घर में भी पढ़ाई कीजिएगा और जो सवालों के जवाब दिए हुए हैं उनको याद कीजिएगा ताकि आपको बेहतर तौर पर इसकी समझ आ सके। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।